ناظرین، قوم عاد کون تھے؟ دنیا کی طاقتور ترین قوم کو اللہ رب العزت نے کیسے تباہ کیا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں قوم عاد کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ قوم عاد اس وقت کہاں موجود ہے؟ جدید تحقیق نے کس مقام سے قوم عاد کے مجسمے دریافت کیے؟ یہی ہمارا آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم آپ کو دنیا کی طاقتور ترین قوم کے بارے میں بتائیں گے۔ ان کے قد کھجور کے درختوں جتنا لمبے اور مضبوط ترین جسامت والی قوم عاد کی عبرتناک داستان سنائیں گے۔ ہمارے چینل دی وانڈر سول پر آپ کو دنیا بھر کے منفرد معلومات بالخصوص اسلامی معلومات ملتی رہیں گی۔ ناظرین، بحر حمر اور بحیرہ عرب کے جنوب و شمال میں دونوں جانب یعنی عمان، بحرین اور حضر موت اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے الاحقاف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسے صحرائے اعظم الدنیا کہا جاتا ہے۔ الاحقاف کے لغوی مطلب ریت کے بلند اور بالا اور وسیع و عریض ٹیلے کے ہیں۔ اس بیاباں صحرا میں سفر کرنا تو دور کی بات، قدم رکھنے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ موت کی اس وحشت ناک وادی کی جانب رخ کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی بدوؤں سے لے کر مہم جو سیاحوں تک کوئی اس صحرا کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑوں میں اگر کوئی شے پھینکی جائے تو لمحوں میں غرق ہو جاتی ہے اور ریت کی سطح پر جنبش تک نہیں ہوتی۔ یہ صحرا اللہ بزرگ و برتر کی کھلی نشانیوں میں سے ہے اور اہل دنیا کے لیے عبرت بھی۔ الاحقاف نامی اس بھیانک وادی کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی زمانے میں دنیا کا سب سے شاداب اور خوشحال علاقہ تھا، جہاں بے شمار پھلوں اور پھولوں کے وسیع باغ تھے، ٹھنڈے پانی کے آبشار، چشمے اور بلند و بالا عمارتیں تھیں، جس میں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور، مالدار اور شاندار تمدن رکھنے والی قوم عاد آباد تھی۔ یہ دنیا کی سب سے قد آور اور زور آور انسان تھے۔ اتنے طاقتور لوگ اللہ نے پھر پیدا نہیں کیے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ خضر موت اور نجران کے درمیانی علاقے الاحقاف میں قوم عاد آباد تھی، جسے قوم ارم بھی کہا جاتا ہے۔ قوم عاد کے 13 قبائل آباد تھے۔ قوم عاد الاحقاف میں رہنے کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد ہے، ہود کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ ناظرین، تفسیر در منشور علامہ جلال الدین سیوطی تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد نہایت زور آور اور بہادر قوم تھی۔ یہ بت پرست تھے۔ ان کے 2 بتوں کے نام حمود اور حب بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں تیسرے بت کا نام صمد بھی بیان کیا ہے۔ ناظرین، عاد ایک عربی قوم ہے۔ یہ بہت ہی قدیم ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ ہود اور سورہ فجر میں آتا ہے۔ اس قوم پہ حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ جب اس قوم نے شرک اور بت پرستی ترک نہ کی تو اللہ رب العزت نے عذاب نازل کر کے اسے تباہ کر دیا۔ اس قوم کے تذکرے کو کہانی سمجھا جاتا تھا، مگر 21ویں صدی میں اس کے مرکزی شہر ارم کے آثار برآمد ہوئے، جو رب الخالق کے اس حصے میں ہیں جو آج کل عمان میں شامل ہے۔ عاد اصل میں حضرت نوح کی 4تھی پشت میں سے تھے۔ آپ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح میں سے تھے اور ان کے نام پہ ان کو پکارا جاتا تھا، یعنی اس قوم کا نام ان کے جد امجد کے نام پر تھا۔ قوم عاد کو مشہور روایت کے مطابق ایک آندھی سے تباہ کیا گیا تھا۔ قرآن کے مطابق یہ قوم دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی رحمت سے دور اور مرحوم ہے۔
ناظرین، جدید تحقیق کے مطابق یہ قوم 3000 سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک موجود تھی۔ ان کو 1000 ستونوں والے شہر کی قوم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ کبھی وہ انہیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، مگر وہ بہرے اور اندھے بنے رہے۔ تاریخی کتب میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سال یا اس سے بھی زیادہ درس و نصیحت میں مصروف رہے۔ قوم عاد کے 13 قبائل میں سے لقمان اور خلجان نامی قبائل نہایت طاقتور تھے اور انہیں حکمران کی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب دعوت حق دی اور کفر و شرک چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا تو لقمان قبیلے نے سخت مزاحمت کی اور حضرت ہود علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، اور دوسرے قبیلے خلجان نے ہود علیہ السلام کی باتوں پر خور و خوض کیا، اور ان میں سے اکثر نے جلد ہی آپ کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق پر گامزن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو بالآخر انہوں نے بارگاہ الہی میں مدد کے لیے دستے دعا دراز کیے، جسے قرآن کریم نے یوں بیان کیا۔ نبی نے دعا کی، اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا پر تو میں تیری مدد چاہتا ہوں۔ اللہ نے اپنے نبی کی فریاد کے جواب میں فرمایا، اے نبی، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو خشک کر دو۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت و کھلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی اور بدحالی کا شکار ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ آپ بہت افسردہ اور پریشان رہنے لگے، اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ اور استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت اور قوت میں اضافہ ہوگا، اور دیکھو گناہ گار بن کر روح گردانی نہ کرو۔ قرآن کریم اور احادیث میں بھی توبہ استغفار کے بڑے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ ناظرین، ابن ماجہ اور ابو داؤد میں حدیث مبارکہ ہے کہ جو پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی اور تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال حضرت ہود علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے کے باوجود قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ نہایت ڈٹھائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم محفوظ ہیں، ہم محض تیرے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کے اور اپنے ان معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے جو ہمارے آباء و اجداد سے چلے آئے ہیں۔ قرآن کریم نے اسے یوں بیان کیا، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، اور ہم صرف کہنے سے نہ اپنے معبود کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تو تم پر ایمان لانے والے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمہیں ہمارے کسی معبود نے آسیب زدہ اور دیوانہ کر دیا ہے۔ ناظرین، عذاب الہی کے ابتدائی مراحل میں خشک سالی نے قوم عاد کی ابتدائی حالت خراب کر دی۔ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور و خوض شروع کر دیا۔ یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ پچھلی قوموں کو جب کبھی کوئی مشکل آ گھیرتی تو وہ اس سے نجات کے لیے حجاز مقدس کا سفر کرتے اور بیت اللہ شریف میں جا کر اللہ کے آگے آہوازاری کرتے، یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہیں کہ اس ارض و سما میں ایک لافانی قوت موجود ہے۔ اس کے باوجود جب نبی اور رسول یہ بات کہتے تو ان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا
قوم عاد کے سرداروں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ مختلف قبائلوں کے گنے چنے سرداروں کے ساتھ جا کر ان کے خدا کے سامنے فریاد کرتے ہیں۔ چنانچہ مختلف قبائلوں کے سرداروں اور دیگر اہم افراد پر مشتمل 70 افراد کا ایک گروہ حجاز مقدس کی طرف روانہ ہوا۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ پہ قوم امالیک کی حکمرانی تھی، جن کا سردار معاویہ بن بکر تھا، اور معاویہ کی والدہ قوم عاد سے تعلق رکھتی تھی۔ ویسے بھی معاویہ بن بکر قوم عاد کی شان و شوکت سے بڑا ہی مرغوب تھا، چنانچہ اس نے وفد کی بڑی خاطر مدارت کی اور اسے بڑے عزت و احترام کے ساتھ اپنے ہاں ٹھہرایا۔ تبری کی روایت ہے کہ اس وفد میں 2 افراد مرشد بن سعد اور لقمان بن لکیم صاحب ایمان اور حضرت ہود کے پیروکار تھے۔ غالباً ان کا تعلق قبیلہ خلجان سے ہوگا۔ ان دونوں کے علاوہ باقی سب کافر اور بت پرست تھے۔ معاویہ نے ان کے اعزاز میں رقص و سرور کی محفل کا انعقاد کیا، اور تقریباً 1 ماہ تک یہ لوگ اپنے آنے کا مقصد فراموش کر کے عیش و عشرت اور شراب و شباب کی محفل میں مدہوش رہتے۔ جب ان کا قیام طویل ہو گیا تو معاویہ بن بکر کو ان کے واپس جانے کی فکر لاحق ہوئی۔ کافی سوچ و بچار کے بعد انہوں نے ناچنے گانے والوں کے چند اشعار کے ذریعے انہیں ان کے آنے کا مقصد یاد کروایا، جس سے وفد کو ہوش آیا۔ تاریخی کتب میں درج ہے کہ اس موقع پر وفد میں شامل مرشد اور لقمان نے انہیں ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی کہ جو کچھ حضرت ہود کہتے ہیں اس پر ایمان لے آؤ، مگر وہ نہ مانے۔ وفد بیت اللہ شریف گیا اور بارش کی دعائیں مانگنی شروع کر دی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اللہ رب العزت نے آسمان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، جن میں ایک سفید، دوسرا سیاہ اور تیسرا سرخ تھا۔ اس کے ساتھ ہی ندا آئی، اور اپنی قوم کے لیے اور اپنے لیے ان تینوں میں سے ایک بادل پسند کر لو۔ چنانچہ وفد نے سوچ و بچار کے بعد سیاہ بادل کو اپنے لیے پسند کیا، جس کے ساتھ ہی سرخ اور سفید ٹکڑے آسمان سے غائب ہو گئے، اور ابر سیاہ آہستہ آہستہ سارے آسمان پر چھانے لگا۔ وہ لوگ اپنی دعا کی قبولیت پر بڑے خوش تھے اور سمجھتے تھے کہ اب خشک سالی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ پوری قوم نے خوشیاں منانا شروع کر دی، مگر ہود علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ عذاب الہی ہے۔ اس لیے ہود علیہ السلام نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں سنایا، نہیں، دراصل اب وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے ہو۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر دے گا۔ ناظرین، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، مگر آپ کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، بلکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی تھی۔ اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا، یہ بادل ہیں جو ہم پر بارش برسائیں گے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ قوم عاد نے اس عذاب کو بصورت بادل اپنی بستیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہیں، ہم پر بارش کرنے والے ہیں۔ القرآن۔ اللہ رب العزت نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتیں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا اور ہر ایک کے پاس پہنچ گئی۔ غاروں کے اندر، پہاڑوں، چوٹیوں، گھروں، محلات، قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک کی گئی تھی، اللہ کے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کی مثل کھولی تھی۔ پس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی
اور وہاں کے لوگوں، مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا اور آسمان و زمین کے درمیان لے گئی۔ اللہ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا، اور انہوں نے خطیہ نامی ایک بستی میں پناہ لی جہاں عذاب ان تک نہیں پہنچا، اور وہ امن و سکون سے رہے، اور باقی پوری قوم کو اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دیا۔ ناظرین، تبری کی بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر مبارک 150 سال تھی۔ آپ کی 50 سال کی عمر نبوت عطا کر دی گئی تھی۔ 50 سال قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد مزید 50 سال زندہ رہے اور اہل ایمان کو واعظ اور درس فرماتے رہے۔ تاریخی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مزار خضر موت کے ایک مقام پر ہے جہاں ہر سال مختلف حصوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس طرح کی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے۔